جو ملتان والی سائڈ کی خواتین تھی اور کچھ ہماری 2 سے 4 اراکین ہیں لاہور کی، بڑے شدت سے بتایا کہ اس کے گھر تک بھی ایک خاتون ہے، میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتی، ان کے گھر تک پہنچے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ ملتان اور خانے وال کی جو سچویشن ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ ایک تو آپ کو محفوظ مقام پہ پہنچائیں گے اور ہیوی اماؤنٹ آف منی، اور ساتھ اگلی سیاست، اور اس میں بھی بڑے اعلیٰ قسم کے عہدے مرتبے وہ ان کی آفر کی جا رہی ہے۔ اے پولیٹیکل فورسز جنہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں وہ بھی، اور پولیٹیکل سائڈ سے تو جو ان کا کیا نام ہے، زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے نا، شرجیل میمن، اور ان کا کوئی فرنٹ مین ہے، ان کا پتہ نہیں جمال شاہ یا کوئی سے نام تھا، میں نام بھول گئی ہوں، وہ بندہ ڈائریکٹ کال کر کے پیسے پولیٹیکل سائڈ سے آفر ہو رہے ہیں۔ ابھی میں پریس کلب کے باہر سے گزر رہی ہوں، کنٹینر یہاں پہ بھی بے شمار پہنچ چکے ہیں بائی دا وے۔ اس وقت کافی زیادہ تعداد میں کنٹینر پہنچ چکے ہیں شملہ پہاڑی لاہور پریس کلب کے باہر۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں، میں جمال احمد ہوں۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے، پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجمان ہے۔ میم، خان صاحب سے آج خواتین اراکین کی ملاقات ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور اس میں کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ خبریں چل رہی ہیں کہ خواتین اراکین نے بتایا ہے کہ ان کو پیسوں کی آفر دی جا رہی ہے، ٹکٹوں کی آفر ہے۔ جی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو یہ ہوا تھا میڈیا کے تھرو کہ اب انشاءاللہ ادارے اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، جس سے ساری پولیٹیکل فورسز میں، اسپیشلی پی ٹی آئی میں اور عوام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن نہ صرف ہمارے اراکین اسمبلی جو فیمیل ہیں ان کو، بلکہ ہمارے میل اراکین اسمبلی کو بھی کالز بھی آ رہی ہیں، اور ان نون نمبر والی کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور پیسوں کی آفر بھی جاری ہے جی۔ اور یہ بہت افسوسناک ہے، خواتین نے کھل کے بات کی ہے، چیئرمین صاحب کو ساری جو سچویشن ہے اس سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہی پھر یہ ہماری پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ میں خواتین کو لے کے تو پریس کانفرنس کر کے تو ہم اپنا یہ موقف بھی رکھیں، اور ہم اپیل بھی کریں کہ اس کے اوپر ایک ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا۔ مسرت صاحبہ، یہاں یہ بتائیے کتنی خواتین کو کالز آئی ہیں اور کتنی خواتین نے بتایا ہے کہ ان کو آفرز دی گئی ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ، وہاں پہ جو اسٹرینتھ تھی اس میں سوائے 1 2 3 کے، یا شاید وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی، بہرحال مجھے تو کوئی کال نہیں آئی، میں ایسے غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ میرے علاوہ کوئی 2 سے 3 خواتین تھی، یا تو وہ ڈر کے مارے نہیں بتا رہی تھی یا ان کو جن نہیں آئی، باقی تمام خواتین کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ اور کتنی آفر دی گئی تھی ان کو، کتنی اماؤنٹ؟ جو ملتان والی سائڈ کی خواتین تھی اور کچھ ہماری 2 سے 4 اراکین ہیں لاہور کی، انہوں نے بڑے شدت سے بتایا کہ اس کے گھر تک بھی ایک خاتون ہے، میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتی، ظاہر ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ان کے گھر تک پہنچے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ ملتان اور خانے وال کی جو سچویشن ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ ٹھیک ہے، اور مسرت صاحبہ یہاں یہ بتائیے گا کہ ٹکٹس کی آفر بھی دی گئی ہے؟ جی، ان کو آفر یہ ہے کہ ایک تو آپ کو محفوظ مقام پہ پہنچائیں گے، اور ہیوی اماؤنٹ آف منی، اور ساتھ اگلی سیاست، اور اس میں بھی بڑے اعلیٰ قسم کے جو عہدے مرتبے وہ ان کی آفر کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک ایسا پیکج ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب کا ڈیزائنر مجھے زیادہ ہوشیار اور چالاک لگتا ہے، اس نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی جھٹلا نہ سکے۔ دیکھیں، پیسے، پولیٹیکل کریئر، اور پھر اس کے ساتھ کریئر خالی ممبرشپ، ابھی تو یہ خالی ایم پی ایس تھی ساری، تو میرے علاوہ تو وزارت وغیرہ بھی آفر کی گئی ہے، یعنی کہ ہاں، اس ٹائپ کے بڑے بڑے عہدے بھی آفر کیے گئے ہیں۔ کیا لگتا کیا ہے مسرت صاحبہ، کس کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے، یا پھر وہی کہ وہ جو نہ نظر آنے والی قوتیں ہیں وہیں سے کالز آ رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیے جی، عورتوں نے بولا ہے، وہ تو دونوں، ایک جو مطلب اے پولیٹیکل فورسز جنہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں وہ بھی، اور پولیٹیکل سائڈ سے تو جو ان کا کیا نام ہے، زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے نا، شرجیل میمن، اور ان کا کوئی فرنٹ مین ہے، ان کا پتہ نہیں جمال شاہ یا کوئی سے نام تھا، میں نام بھول گئی ہوں، وہ بندہ ڈائریکٹ کال کر کے پیسے پولیٹیکل سائڈ سے آفر ہو رہے ہیں۔ باقی محفوظ مقام پہ پہنچنے کی جو بات ہے وہ باقی جو مطلب جو پیسے ہیں وہ سیاسی جماعت کے کسی رہنما کی جانب سے، اور ان کو محفوظ مقام پر اور فیوچر کے حوالے سے نہ نظر آنے والی قوتیں آفرز کر رہی ہیں۔ جی، یہی خواتین اور ممبران
اسمبلی جو میل حضرات ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. چیئرمین صاحب کو ڈائریکٹ انہوں نے بتایا ہے جی سب نے. اور ریئیکشن کیا تھا چیئرمین صاحب کا اس تمام تر واقعے پر, تمام تر جو انفارمیشن ملی اس پر؟ ظاہر افسوس تھا اور بڑا ہی افسوسناک تھا, یعنی کہ ان کے لیے تو یہ شاکنگ تھا کہ اتنا کھلے عام کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس کو پبلک کریں گے, اور مجھے یہ کرنے ہوا کہ ان خواتین کے ساتھ جا کے آپ پریس کانفرنس کے تھرو یہ اپیل کریں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, آخر میں بس بتا دیں پنجاب کی صورتحال سیاسی کافی کشیدہ ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کنٹینرز پہنچ چکے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہاں سے آئے ہیں. ساتھ ہی گورنر راج کی بھی اس وقت خبریں چل رہی ہیں پنجاب میں. تو ان تمام تر حالات میں کیا لایا عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا جی, کتنے لوگوں کو یہ منصوبے اور جو پلاننگ ہے نا, ہمارے وارث تو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, خان صاحب کے وارث ہیں 22 کروڑ عوام, اور یہاں پہ بات سب چیئرمین صاحب کر کیا رہے ہیں, وہ کریں رول آف لا, حقیقی آزادی, بالا دستی. پاکستان کو اگر اس کرائسس سے نکالنا ہے تو الیکشن کرانا ضروری ہے. وہ اس ملک کی ضرورت ہے, وہ تو چیئرمین کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو پی ٹی آئی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اتنی سی ایک پولیٹیکل موو جو کہ کنسٹرکٹیو موو ہے, اس سے انہیں گولیاں بھی ماری گئیں. اس کے بعد ابھی بھی جو یہ پاکستان کے اندر جو تماشا رچایا گیا ہے بہت افسوسناک ہے, انتہائی افسوسناک ہے. اور آئین اور قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور اس طرح تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا جو تماشا میرے وطن عزیز میں لگا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ اٹ ول بی اوور. اور اگر گورنر لگ جاتا ہے تو کیا لایا عمل ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو لیگل ٹیم ہماری سر جوڑ کے بیٹھی ہے, ساری سچویشن کے لیے ہم نے ساری آپشنز کے اوپر ہم لوگ غور کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب وہ آپشن آئے گی تو پھر اس کے بعد ہی ہم اپنا نیا عمل ڈسکلوز کریں گے نا. اور کاف لیگ کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ مضبوط ہے اس وقت تک؟ بے شک مضبوط ہے. دیکھیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پہلا فیز جو ہے, پہلے مرحلے کی میٹنگ ہوگی آج پھر ہے. دیکھیے وہ بھی سی ایم آفس کے باہر اگر کنٹینر کھڑے ہیں تو ہم اور وہ اکٹھے ہیں نا, ہمارے خلاف کھڑے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو پرویز علیہ صاحب بھی ہے نا, اور کنٹینر نہ آئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. بٹ کنٹینرز نہ سی ایم صاحب کی جانب سے ہیں نہ پھر پولیس کی جانب سے. پھر کنٹینرز کہاں سے پہنچے ہیں وہاں پر, انفارمیشن ہے کوئی؟ سی ایم صاحب میری بات سنیں نا, کامن سینس کی بات ہے میرے بھائی. سی ایم صاحب یا میں, خان صاحب اپنے گھر کے باہر کنٹینر خود لگائیں گے, سی ایم آفس اپنے آپ کو خود سیل کرے گا. فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ تو آپ لوگ میڈیا پتہ لگائیں نا, سوال اٹھائے کہ کدھر سے آئے ہیں. ویسے بائی دا وے ابھی میں پریس کلب کے باہر سے گزر رہی ہوں, کنٹینر یہاں پہ بھی بے شمار پہنچ چکے ہیں. بائی دا وے اس وقت کافی زیادہ تعداد میں کنٹینر پہنچ چکے ہیں شملہ پہاڑی لاہور پریس کلب کے باہر. تو مسرت صاحبہ حکومت آپ کی ہے پنجاب میں, آپ ہی لا علم ہے ان تمام تر کنٹینرز پہنچنے والی سچویشن سے؟ جی میں سوال نہیں پائی, سوری. I'm saying کہ حکومت آپ کی ہے پنجاب میں, آپ پنجاب حکومت کی ترجمان بھی ہیں, تو آپ ہی کو نہیں معلوم کہ کنٹینرز آپ کے صوبے میں دارالحکومت میں پہنچائے جا رہے ہیں اور کون پہنچا رہا ہے؟ یہی تو بات ہے, اندازہ لگا لینا ہماری کتنی حکومت ہے اور کون سی ترجمانی ہم کر رہے ہیں. انفیکٹ ہم تو ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے نا اپنے چیئرمین کے خلاف ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف. اور اس کے بعد سی ایم آفس میں سی ایم صاحب تشریف فرما ہوں اور باہر کنٹینر لگے ہوں, اور سی ایم آفس کا سارا عملہ اور ہم سارے لا علم ہوں کہ یہ کدھر سے آئے ہیں. تو پھر پتہ لگائے میڈیا کہاں سے آئے ہیں, کس میں رکھے ہیں, کیوں رکھے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار ٹائم میم, تھینک یو.